اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر ویش کوہاٹی ہے اور جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا، میرا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو بنیادی چیزوں کی رہنمائی فراہم کروں۔ آج ایک بہت ہی اہم واقعہ ہوا ہے جس کے سلسلے میں پورا پاکستان اور ہر وہ بندہ جس کی بیٹیاں پریشان ہیں، بہاولپور کا واقعہ، یونیورسٹی آف بہاولپور کا واقعہ۔ تو اس سلسلے میں ایک نظر سے تحریر گزری تو میں نے سوچا کہ آپ سے رات کو شیئر کر دوں۔ یہ ثانیہ اسکینڈل بہاولپور ایک اسپیکر ہے وسیم قریشی، انہوں نے لکھا۔ یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں اور یہ میں الفاظ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہم بیٹیوں کو یونیورسٹی نہ بھیجیں، چند باتیں ذہن نشین کر لیں۔ اب اپنے بچوں کی تربیت میں ہر وقت دولت کی ذہن سازی کرنا چھوڑ دیں۔ دولت ہی سب کچھ ہے، آج پیسے والے کی عزت ہے، جس کے پاس دولت ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ذہن سازی کون کر رہا ہے؟ سب سے پہلے والدین کی جانب سے ایسا ہوگا۔ اپنے امیر رشتہ داروں کی مثالیں دینا، بڑا گھر، بڑی گاڑی، بینک بیلنس اور نوکروں کے تذکرے کرتے رہنا، حرام حلال کے فرق کو ختم کر کے صرف اور صرف دولت پر گفتگو کرنا۔ اپنے بچوں کو کامیابی حاصل کرنے کی کوشش پر ضرور لگائیں، لیکن سمجھا دیں کہ کامیابی کے لیے عزت نہیں اتارنی، کپڑے نہیں اتارنے، کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کی غلط بات یا فرمائش پر جی حضوری نہیں کرنی، اس کے آگے نہیں جھکنا۔ مارکس کی دوڑ، اپنے بچوں کی ذہن سازی کرتے وقت زیادہ نمبروں کی دوڑ نکال دیں۔ خاندان کے ان افراد کا ذکر یا ان سے موازنہ کرنا چھوڑ دیں جن کے نمبر زیادہ ہیں، جو بڑے عہدوں پر فائز ہیں، بلکہ اپنے میدان میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو آگے بڑھنے کا درس دیجیے۔ اپنی حدود کا خیال رکھتے ہوئے تعلیم حاصل کرنے کا درس دیجیے۔ اپنی بچیوں کو سمجھانا ضروری ہے کہ بیٹا اگر کوئی آپ کو بلیک میل کرے یا اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کرے تو اس شخص پر تھوک دینا، ایسی ڈگری پر لعنت بھیج دینا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا اور گھر واپس آ جانا، یا فیل کر دی جاؤ تو دوبارہ کوشش کر لینا، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ان نمبروں کے لیے کسی کی بستر کی رونق کبھی مت بننا۔ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں۔ اپنے بچوں کو اپنی حیثیت کے مطابق زندگی گزارنے کی تربیت دیں۔ انہیں اپنے موجودہ وسائل میں خوش اور مطمئن رہنا سکھائیں۔ اپنی ضروریات کی توجہ کا مرکز بنانا سکھائیں۔ ان کی ذہن کازی کریں کہ خواہشات کی جن کو ہمیشہ بوتل میں بند رکھیں۔ اگر اپنی کوئی خواہش ہے بھی تو اسے اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے جائز طریقے سے پوری کرنے کی کوشش کریں۔ برانڈز کے چکر سے نجات دلائیں۔ دوسروں کی چیزوں یا سہولیات کو دیکھا دیکھی سے بچائیں۔ کسی کے پاس آئی فون ہے تو اس کی وجہ بنا کر دوستی لگا کر عزت گنوا کر یہ سب حاصل نہ کیا جائے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب آپ خود بھی ایسا کرتے ہوں۔ اگر سارا دن گھر میں غربت، پیسہ ضروری ہے، اہم وغیرہ وغیرہ کا راگ الاپنے لگیں تو ذمہ دار آپ خود ہیں۔ نظر رکھیں، نظر انداز مت کریں۔ یونیورسٹی بھیجنے کے بعد بھول مت جائیں، ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ 10,000 روپے ماہانہ بیچ رہے ہیں تو اس میں ہاسٹل کا خرچ بھی پورا نہیں ہوتا۔ ایسے میں اگر آپ کی بچی مہنگے موبائل، کپڑے، جوتے خرید رہی ہے، اس کا رہن سہن، لائف سٹائل تبدیل ہو رہا ہے تو آپ سوال کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا بیٹا یا بیٹی بنا کسی جاب اگر یہ سب کر رہے ہیں تو سوال کیوں نہیں کرتے؟ بیٹی نے کہہ دیا جاب کر رہی ہوں تو کیا آپ چھان بین کرتے ہیں؟ کہاں جاب کرتی ہیں؟ کون سا ادارہ ہے؟ کس طرح کا کام ہے؟ کیا وہاں سے واقعی اتنی تنخواہ ملتی ہے جتنی بتائی گئی ہے؟ یا کیا اس کی آمدن اس کے اخراجات کے لیے برابر ہے؟ اس کا رہن سہن اس کے مطابق ہے؟ بیٹے پر بھی توجہ دیں کیونکہ یہ سوال لڑکوں پر بھی بنتے ہیں۔ اب آپ سب کچھ دیکھ کر بھی آنکھیں بند رکھتے ہیں تو اسکل سیکھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اپنے بیٹے یا بیٹی کو کم از کم دوسرے شہر کسی یونیورسٹی میں کبھی مت بھیجیں۔ وہاں صرف فیس ادا نہیں کرنی ہوتی، ہاسٹل کے اخراجات، 3 وقت کا کھانا پینا، گلاس کی پارٹی، نوٹس، کتب کے اخراجات، موبائل کا خرچ، دوستیاں، شاپنگ، پیزا آرڈر وغیرہ وغیرہ، یہ تمام اخراجات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مہینے میں ایک بار گھر کا چکر بھی لگانا ہے تو کئی ہزار اس کے لیے بھی درکار ہے۔ آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو اپنے ہی شہر میں کسی کالج
یا یونیورسٹی میں انہیں تعلیم حاصل کرنے دیں، ورنہ وہاں وہ اور یہاں آپ آئے روز پریشان رہیں گے۔ بیٹا یا بیٹی ڈپریشن کا شکار ہوں گے یا پھر کسی شارٹ کٹ کا انتخاب کر لیں گے۔ ہاں، یہ بھی ممکن ہے کہ انٹر کے بعد انہیں پہلے کسی اسکل سیکھنے پر لگائیں، وہ کوئی اسکل سیکھے، اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، اس کے بعد انہیں یونیورسٹی جانے دیں، اس قابل ہوں کہ اپنے اخراجات برداشت کر سکیں، اپنی خواہشات پوری کر سکیں، تو ہزاروں غلطیاں کرنے اور غلط راستے پر چلنے سے بچ سکیں گے۔ رشتوں کی گفتگو۔ اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں کو اس اعتماد میں لیجیے کہ وقت آنے پر ان کی شادیاں کرتے وقت ان کی پسند اور رضامندی کا خیال رکھیں گے، ان کے ساتھ مل کر ان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے کوئی غلط قدم اٹھانے یا کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اپنے شہر میں کسی تعلیمی ادارے کا انتخاب کیجیے، خود چھوڑ کر آئیں اور واپس لے جائیں، نظر رکھیں، توجہ دیں، تربیت کریں، دوستانہ تعلق قائم کیجیے، بچوں کی مشکلات سے واقف رہیں، ان کی رہنمائی کریں، ان کا ساتھ دیں، اپنے گھر کے ماحول میں محبت کا اضافہ کیجیے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور آپ کے بیٹے یا بیٹی کا بہترین دوست بننے کی کوشش کرے، اس خلا کو پر کر دیں تاکہ ایسی کوئی گنجائش باقی ہی نہ رہے۔ اپنے بیٹوں کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کو بھی خود اعتماد اور مضبوط بنائیں تاکہ وہ بھی معاشرے میں موجود ان فرعونوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اپنے بچوں کو لالچ سے دور رکھیں، حلال کمائیں، حلال کھلائیں اور حق حلال کی کمائی میں خوش رہنا اور خوش رکھنا سیکھیں تاکہ آپ کے بچے سیکھ سکیں کہ خوشی اور سکون کا تعلق حق حلال کی کمائی سے ہے، کسی بھی راستے سے، کسی بھی طرح حاصل کی گئی دولت میں نہیں ہے۔ میری نظر میں بس یہی حل ہے، ہم یہی کر سکتے ہیں، آپ کو یہی کرنا چاہیے۔ آنکھیں بند کر لینا، حقائق کو تسلیم نہ کرنا، مسائل پر گفتگو نہ کرنا، مسائل کو اجاگر نہ کرنا، یہ کوئی حل نہیں۔ یہ صرف میری رائے نہیں، معلوم کہ میں صحیح طریقے سے اپنی بات واضح کر پایا ہی نہیں، بس یہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ کیجیے۔ سلامت رہیں۔ یہ تحریر وسیم قریشی کی تھی اور یہ میں نے آپ تک پہنچائی۔ آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے سنا۔ یاد رکھیے کہ ہماری سب سے بڑی دولت ہمارے بچے ہیں اور ان کی حفاظت، اور ان کی حفاظت میں ان کی عزت کی حفاظت سب سے اہم ہے۔ تو کسی بھی معلومات کے لیے آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہم آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل لائک کریں۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار، رہنما اور محافظ ہو۔ اللہ حافظ۔